سوچو ایک ایسی قوم جو نہ رکتی ہے نہ تھکتی ہے، جس کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین بھر جائے گی، اور جب وہ نکلیں گے تو ہر چیز تباہ کر دیں گے۔ یہ کہانی ہے یاجوج اور ماجوج کی۔ یاجوج اور ماجوج دو خطرناک قومیں ہیں جو انسان ہیں، لیکن ان کا رویہ انسانیت سے بالکل الگ ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ہر چیز کو برباد کر دینے والے۔ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ گزرا، ذوالقرنین۔ لوگوں نے ان سے مدد مانگی کیونکہ یاجوج اور ماجوج ان پر حملہ کرتے تھے۔ تب ذوالقرنین نے بنائی لوہے اور تانبے کی ایک دیوار، اتنی مضبوط جسے وہ قوم نہ توڑ سکی، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ روایت کے مطابق یاجوج اور ماجوج روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ اسے پھر سے پہلے جیسا کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وقت آئے گا جب اللہ اجازت دے گا اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یاجوج اور ماجوج ہر طرف پھیل جائیں گے۔ سوچو وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جب وہ گزریں گے دریا کا پانی پی جائیں گے، صحراؤں کو برباد کر دیں گے، انسانیت کو ختم کر دیں گے، لوگ چھپنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ صرف تباہی نہیں مچائیں گے، بلکہ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ہرا دیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ خون سے بھرا ہوگا، اور وہ سمجھیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ہرا دیا۔ اس وقت لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومن اللہ سے دعا کریں گے، کیونکہ انسانی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ اپنی قدرت دکھائے گا، چھوٹی سی مخلوق ان کے گلے پر حملہ کرے گی، اور صبح تک وہ سب ختم ہو جائیں گے، زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ بارش بھیجے گا، زمین صاف ہو جائے گی، اور پھر دنیا میں امن قائم ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک آنے والی حقیقت ہے۔ جب یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے تو دنیا وسیع رہے گی۔ زمین جو پہلے تباہی کا منظر تھی اب دھیرے دھیرے سکون کی طرف آئے گی۔ روایت کے مطابق زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پوری فیملی کے لیے کافی ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب برکت اپنی انتہا کو ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں امن ہی امن ہوگا، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی ظلم۔ جنگلی جانور بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلا کریں گے، اور انہیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ دنیا ہوگی جس کا انسان صرف خواب دیکھتا ہے۔ سوچو یاجوج ماجوج اتنے طاقتور تھے، ان کے پاس تعداد تھی، تباہی تھی، سپیڈ تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی مخلوق نے انہیں ختم کر دیا۔ یہاں ایک سبق ہے، طاقت کبھی بھی اصل جیت نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج کے بعد بھی قیامت کی اور نشانیاں آنی باقی ہیں۔ دھواں، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا، یعنی یہ صرف ایک سٹیج ہے، اینڈ نہیں۔ کبھی کبھی جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو محض یہ ایک خواب سا لگتا ہے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو ضرور آنی ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی نہیں بدلتے تو کل ہم ان فتنوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا، راستہ بتایا ہے۔ ایمان مضبوط کرو، قرآن سے جڑو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، کیونکہ آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ہوگا، لیکن ہر طوفان کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، کیا ہم اس سکون تک پہنچ پائیں گے، یا ہم اس طوفان میں کھو جائیں گے؟